یہ ساری بحث یہ آ کے یہاں خلاصہ یہ ہوتا ہے. باقی تو صنعتیں ہیں, بیان ہے, زور بیان ہے. ہم نوے پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ اردو زبان کا فروغ ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ کہ سجدہ آخر کیا ہے. بالکل آپ کہاں پہ بات کو سمیٹ رہے ہیں, وہ یہی ہے بالکل کہ سجدہ آخر ہے اور پھر نوکے سے نہ پہ. اور ہر قوم جو ہے وہ یا تو کہہ رہی ہے کہ وہ یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین, یا دوسری طرف پلٹ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ زمانہ ڈھونڈ رہا ہے کوئی نیا شبیر. صحیح ہے نا. تو یہ مرثیہ ایک درسگاہ ہے, یہ خلاصہ ہے کہ ہم کچھ بھی کریں اور کچھ بھی پڑھیں, مگر جب بات مرثیے کی آئے گی تو ان 9 پروگراموں میں ہم نے دنیا بھر میں مرثیے کی بات کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حق کی پہچان اور حق کی اساس اگر اردو ادب میں کسی بھی صنف نے ہمیں دی ہے تو وہ مرثیے نے دی. بالکل. اور پھر دیکھیے کہ اس میں جو آپ نے تو یہ سفر 47 کے وقت سے لیا ہے, لیکن پس منظر میں ہم نے بحث کی ہے, خود میر آتے ہیں فلاں, اور پھر یہ کہ دیکھیے یہ مرثیہ ہی کا فیضان تھا, اور واقع کبھی فیضان کی غزل پہ اس کا شیڈ آنا شروع ہوا. یہ کوفی کریں گے, یہ شامی کریں گے, تو یہ وہ لوگ جو غزل کے شاعر تھے, بلکہ ڈاکٹر گوبی چند نارنگ نے تو پوری کتاب ہے ان کی, کربلا ایک استعارہ جس میں انہوں نے بتایا کس طرح غزل پہ شیڈ آئے, یہ بھی مرثیہ کا فیضان ہے. عبید اللہ علیم کا شعر ہے کہ اس قافلے نے دیکھ لیا کربلا کا دن, اب رہ گیا ہے شام کا بازار دیکھنا. یہ غزل میں لہجہ آیا. تو یہ مرثیے کی تراکیب اور مرثیے کی بندشیں وہ سب ہم یہ یعنی خلاصے کے معنی یہ ہوتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے جو کچھ وہاں پہ سن کے آئے ہو اس کا خلاصہ بتاؤ, تو وہ پھر وہ خلاصہ کہیں خلاصہ تو یہ تھا. لیکن ان ہمارے پروگراموں کا خلاصہ یہ تھا کہ ہمیں باطل کی بیعت نہیں کرنی, بالکل ہمیں سچائی کا ساتھ دینا ہے. سچائی, میں نے کہا سچائی صرف میدان شہادت میں نہیں ہوتی, بالکل ہم اپنے رویوں میں یعنی اپنے رویوں میں, رشتوں میں, نعتوں میں, اولاد کے حقوق ہیں. اس عہد میں, ہمارے عہد میں بہت امپورٹنٹ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, عورت کے حقوق پہ مستقل بحث ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عورت کو محکوم بنا دیا ہے. آپ دیکھیے مرثی نے کیسا اس کو لکھا ہے. جناب زینب کا کریکٹر دیکھیے, وہ کہا جاتا ہے بھائی ان سے پوچھ لو وہ آمادہ ہے نہیں ہے. ہمارے تو عورت کو یہ تو بڑا ساری دنیا میں شور مچا ہوا ہے کہ عورت کے حقوق پہ عمل کیے آتے ہیں, اس کو کنیزی اور باندی میں غلام بنا دیا گیا ہے کہ وہ تو بس ایک باندی ہے. لیکن دیکھیے مرثیہ نے اس کو بلند کیا ہے. بالکل. جناب فضہ جب مرثیے میں آئی نا تو دیکھیے کتنا مقدس رشتہ ہے ان کا. بالکل. اور جناب فضہ پر مرثیہ لکھا ہے اور آپ نے اپنی کتاب میں شائع کیا ہے, اور مجھے نام جو ہے وہ ذہن میں نہیں ہے, مگر کیا مرثیہ ہے جناب؟ جناب فضہ ساقی امروہی کا مرثیہ ہے. ساقی امروہی کا مرثیہ ہے جناب فضہ پر. تو دیکھیے کوئی ایسا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جب اردو نظم کہتی ہے کہ یہ کسان ہے اور یہ مزدور ہے, یہ فلاں ہے, تو مرثیہ نے کہا یہ جناب فضہ ہے. ان کو کتنا درجہ دیتے ہیں امام, تو اس کا مطلب سننے والی خواتین میں یہ احساس آتا ہے کہ کام کرنے والے پھر جناب فضہ تو جناب سیدہ گھر میں کام کر رہی ہے نا, لیکن دور دور تک ایسا شائبہ نہیں ہوتا. بالکل. اور آپ نے جناب زینب کی بات کی تو انیس کے 2 مرثیے ہیں, اور کھلا علم جو خسرو زریں کلاه نے, اور دوسرا جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے. دونوں مرثیوں میں حضرت عباس کو علم دینے کی ذمہ داری مولا حسین جو ہے وہ جناب زینب سے پوچھا. دیکھیے یعنی شہادت کا اتنا بڑا سفر شروع کرنا ہے, اور آگے آگے قافلہ سالار کو ہونا ہے, علم اٹھانے والے کو. اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ ایک بہت آسان بات تھی, امام کہتے ہیں علم تو میں اٹھاؤں گا, تمہارا کیا اس میں کام ہے؟ بالکل. جو امام ہے وہ علم اٹھائے گا. نہیں, امام کہتا ہے تم. اب جب زینب تم بتاؤ, ہاں دیکھ اس علم کے سائے میں یکجا ہیں کون کون, قاسم عمیر وہب تمامہ ہلال اون, ان سب کے درمیان علی اکبر سا خوبرو, کیا کہنا, اور ان کے درمیان وہ سیاہ فام مرد جون. تو دیکھیے پتہ چلا کہ مرثیے کے اس میں سارے نسلی اختلافات ختم. بالکل. کون سیاہ رنگ کا ہے, کون کیا ہے, تو اور وہ کیا ان سب کے درمیان وہ سیاہ فام مرد جون, یہ سب جو دین حق کی بقا کے لیے اٹھے, زینب کے ہاتھ سب کی دعا کے لیے اٹھے. کیا کہنے, آخری بیعت پہ قلم توڑ مصرع جو ہے وہ جناب زینب پر پھر آ گیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ اس میں بے نیاز ہو گئے. تو مرثیے کا خلاصہ یہ ہے, یہ ہے ہمارے پروگراموں کا خلاصہ, کہ یہ پروگرام صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہے, یہ اس بات کے لیے کہ اردو میں کنٹریبیوشن کتنا ہے. ایک طرف زبان آ گئی, بیان آ گیا, اور پھر یہ کہ اس نے ہماری
پرورش کیسی کی ہے, بالکل ہمارے بچوں کی تربیت کس طرح کی ہے. بالکل. اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ بھی ہے کہ مرثیے کے لیے ہمارے جو ہر قوم کی ایک کریم ہوتی ہے, ادیبوں کی, شاعروں کی, محققوں کی, تنقید نگاروں کی, اور جو کہ آپ یہ کہیں کہ جو ڈاکٹریٹ ہوتے ہیں, پی ایچ ڈی ہوتے ہیں, ان سے نالج ٹرانسفر بہت ضروری ہوتا ہے. جو ڈاکٹر ہلال نقوی ہمارے ساتھ موجود ہیں پچھلے 10 پروگرام سے, 40 سال سے زیادہ کی محنت ہے, مشقت ہے مرثیے کی دنیا میں, اور اگر ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا جائے تو ہم ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہیں. اس لیے یہ ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کے طالب علموں اس میں گھرے رہتے ہیں کراچی میں, اور ایک وقت میں 6 طالب علم جو ہیں وہ ان کے سپروائزر ہیں, اور ان کے ساتھ میں ڈاکٹر رضا کاظمی کو بھی بولوں گا, وہ بھی ان کا بھی یہی حال ہے پی ایچ ڈی میں. اور وہ تو اس لیے ضروری ہے کہ کیونکہ یہ دنیا بھر میں پروگرام جائے گا, سرگودا کے پی ایچ ڈی کرنے والے ہوں یا انڈیا کے کسی شہر کے ہوں یا پاکستان میں جو ہے وہ اندرون سندھ سے, بالکل یہ تمام پروگرام آپ کے لیے ایک اثاثہ ہیں جو کہ نالج ٹرانسفر کا ذریعہ بنے ہیں. اور آپ اب رسائی ادب کے حساب سے اور اس کے حوالے سے ان پروگرامز کو سنیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ان کتابوں میں لکھی گئی ہیں وہ اس 25 منٹ میں ہم اس کا خلاصہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جن صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں وہ 28 کتابوں کے خالق ہیں. مرثیہ پاکستان میں جتنا ڈاکٹر ہلال نقوی کی کتابوں سے پھیلا ہے اتنا میرے خیال میں اور کسی بھی نہج سے نہیں پھیل پایا. 28 کتابیں جناب, اور کتنے لوگوں سے تعلقات اور کتنے سارے مضمون, اور صرف یہی نہیں کہ صرف پاکستان میں مرثیہ نگار شعراء کا تعارف, بلکہ ہندوستان میں بھی. ان 9 پروگرامز کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ مرثیہ ہماری اساس ہے, مگر میں کسی قوم کی بات نہیں کر رہا, میں اردو زبان کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں اس زبان کی جس کی فروغ کی ذمہ داری ہم آج بھی اٹھانے کے لیے جستجو کر رہے ہیں. آج وہ زبان جو کہ صرف کانوں کی زبان بن کے رہ گئی ہے, کیونکہ رسم الخط جو ہے اس پر بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. تو میرے حساب سے مرثیے کا سفر ابھی بہت باقی ہے, کیونکہ جب تک کہ نام حسین ہے, حسین کے حال پر مرثیے ضرور لکھے جائیں گے. حق حق رہے گا اور باطل باطل سے پہچانا. یہ اسی صورت میں ہوگا اصغر صاحب جو ہمارے ذہن میں, جیسے آپ یہ جو دے رہے ہیں یہ بڑا اچھی تربیت کے دبستان ہے ایک طرح سے میرے خیال میں. جب تک یہ ذہن میں نہیں بیٹھے گا, اور وہ مرثیہ نگاروں نے بٹھا دیا ہے, بالکل جوش جیسے مرثیہ نگاروں نے اور بڑے مرثیہ نگاروں نے جو کسی مسلک کے نہیں ہیں. اثر جلیلی اس عقائد کے نہیں ہے جس کے انیس عقائد کے رکھنے والے ہیں. بالکل. تو جب ایک بات بیٹھ جاتی جو بار بار ہم نے فیض صاحب کے مصرے کا ذکر کیا ہے, جو جبر کے لعنت وہ آپ نہیں ہے, جو جبر پہ لعنت نہ کرے آپ نہیں ہے. ظلم کی تردید اور حق کی تائید. کیا کہتے ہیں اقبال, ستیزہ کر رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولابی. چراغ مصطفی کے سائے میں سفر کرنا جو ہے مرثیے کا خلاصہ ہے. مرثیے کی پوری تاریخ کا خلاصہ ہم ان 9 پروگراموں جو بحث کرتے رہے, اگر ہم اس کو نہ سمجھ پائے کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر آپ حق کی تائید کے اس طرف نہیں کھڑے جہاں حق کی صف کھڑی ہے, اس میں کچھ بھی ہو, کتنے قتل و کتنا ہی پیاس کی شدت برداشت کرنی پڑے گی, سب کچھ کرنا پڑے گا, اس طرف آنے کا حوصلہ مرثیے نے دیا ہے. بالکل. اور انیس کا مصرع ہے سب ایک طرف جمع ہے, میں ایک طرف ہوں. تو مرثیہ آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ سب ایک طرف جمع ہو, تم ایک طرف ہو. بہت اچھا ہے. اور یہی خلاصہ اس مرثیے کا ہے کہ امام حسین نے بھی اکیلے ہوتے ہوئے حق کا علم اٹھایا. اور یہی آپ کے ان پروگراموں کا سب کا خلاصہ یہی ہے. بالکل. اور ہمارے 12 کے 12 ائمہ 11 کی شہادت صرف اس وجہ سے ہوئی نا کہ اسٹیٹس کو چیلنج کیا, حق کا علم اٹھایا. دنیا جو کرے اس سے ہٹا کر صحیح راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کی. وہی چیز اردو ادب میں مرثیہ کر رہی ہے, اسی کا خلاصہ ہم نے پیش کیا. میں ڈاکٹر ہلال نقوی کی ہمتوں کو, ان کی محنتوں کو اور ان کی تمام کوششوں کو سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ 40 سال سب سے مختلف اور سب سے مشکل
صنف ادب میں انہوں نے گزارے، اس کی آبیاری کی، ہزاروں لوگوں کو مستفید کیا. سینکڑوں طالب علم جو آج بھی مرثیہ سیکھ رہے ہیں، اور بیسیوں طالب علم جو کہ آج بھی پی ایچ ڈی بننے کے خواہاں ہیں. آپ اگر مرثیے کو اپنے کریئر میں اور اپنی تعلیم میں ضروری سمجھیں تو اسکرین پر دیے گئے اس ای میل ایڈریس پر مجھ سے رابطہ کیجیے، اور میں آپ کا تعلق ڈاکٹر ہلال نقوی سے ضرور جوڑنا چاہوں گا. کوشش کیجیے کہ مرثیے کا فروغ ہو، کوشش کیجیے کہ اردو کا فروغ ہو، کیونکہ اس زبان نے بھی حق کی سربلندی کے لیے بہت کام کیا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر ہلال نقوی اور اصغر مہدی کو اجازت دیجیے. آپ کا بہت شکریہ. خدا حافظ.